کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے عروج کی کتاب اس کا 21واں باب، غلاموں کے ساتھ سلوک۔ وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں، اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس خدمت کرے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے، اور اگر وہ بیاہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں، وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہیں اور وہ اکیلا چلا جائے۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے۔ اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو، وہ اس کا فدیہ منظور کرے، اور اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے، کیونکہ اس نے اس سے دغا بازی کی۔ اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے۔ اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے، کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو، اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے۔ تشدد آمیز سلوک کی بابت احکام۔ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے، وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اور اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالہ کر دیا ہو، تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے۔ اور اگر کوئی دیدہ و دانستہ اپنے ہمسایہ پر چڑھائے تاکہ اسے مکر سے مار ڈالے، تو اسے میری قربان گاہ سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے، وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور اگر 2 شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے تو نہیں اور بستر پر پڑا رہے، تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاٹھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے، تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے، لیکن اگر وہ 1-2 دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ غلام اس کا مال ہے۔ اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے اور کوئی نقصان نہ ہو، تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے، اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے، تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے، تو وہ اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ مالکوں کی ذمہ داری۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے، تو وہ بیل ضرور سنسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ اور اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا، تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو، بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے۔ اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اس کے لیے ٹھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا، خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو، اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسقال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی گڑھا کھولے یا کھودے اور اس کا منہ نہ ڈھانپے اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو
گھڑے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور اس کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے۔ اور اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں، اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 22واں باب، خلافی کی بابت احکام۔ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے 5 بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ اگر چور سینڌ مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں۔ اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا، بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا۔ اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے۔ اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے، خواہ وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ، وہ اس کا دونا بھر دے۔ اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کے کھیت کو چر لے تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معاوضہ دے۔ اگر آگ بھڑکے اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی فصل یا کھیت کو جلا کر بھسم کر دے تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معاوضہ دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کو نقد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے، اگر چور پکڑا جائے تو دونا اس کو بھرنا پڑے گا، اور اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لایا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر قسم کی خیانت کے معاملہ میں، خواہ بیل کا، خواہ گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کا ہو، جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے، تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسایہ کو دونا بھر دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے، ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم ہو کر اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور مالک سے سچ مانے اور دوسرا اس کا معاوضہ نہ دے، اور اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے وہ اس کے مالک کو معاوضہ دے، اور اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھاڑے ہوئے کا نقصان بھرے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے کوئی جانور رعایت دے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے، اور اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے، اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایہ میں آ گیا۔ اخلاقی اور مذہبی قوانین۔ اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اسلا کر اس سے مباشرت کرے، وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے، وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے بالکل نابود کر دیا جائے۔ اور تو مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ تجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہے کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے،
پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ بس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کولو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹے کو مجھے دینا۔ اپنی گایوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا۔ اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب، انصاف اور صاف گوئی۔ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا۔ برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا، اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ تو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرنا، جھوٹے معاملہ سے دور رہنا، اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو، اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ 7واں سال اور 7واں دن، 7واں سال اور 7واں دن، اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا، بس 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑتی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لیں۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے، اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائے۔ اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہے ہوشیار رہنا، اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے۔ 3 اہم عیدیں۔ تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا۔ عید فطیر کو منانا، اس میں میرے حکم کے مطابق ابیب مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں مصر سے نکلا تھا۔ اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے، اور جب تیرے کھیت میں جسے تو محنت سے بویا پہلا پھل آئے، فصل کاٹنے کی عید ماننا۔ اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا، اور سال میں 3 مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کرے۔ تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا، اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ وعدے اور ہدایات۔ دیکھ، میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو، اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ اور اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں اور وہ سب کرے، تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی
ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زمبوروں کو بھیجوں گا جو ہوی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں گا، کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں، تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندہ ہو جائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا باب نمبر 24، عہد کی تصدیق۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا، تو ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگوں کو لے کر خداوند کے پاس اوپر آ، اور تم دور ہی سے سجدہ کرنا۔ اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آئے، اور وہ نزدیک نہ آئیں، اور لوگ اس کے ساتھ اوپر نہ چڑھیں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا، جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ موسیٰ کو حیثی نہ پڑا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا، تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے، اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو۔ اور دیکھو ہارون اور ہور ہمارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ اب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا، اور پہاڑ پر گٹھا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گٹھا اس پر چھائی رہی۔ اور 7ویں دن اسی نے گٹھا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ اور موسیٰ گٹھا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 25واں باب، خیمہی اجتماع کے نذرانے اور ہدیے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں، سونا اور چاندی اور پیتل، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا، اور باریک کتان اور بکری کی پشم، اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، اور تخس کی کھالیں، اور کیکر کی لکڑی، اور چراغ کے لیے تیل، اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے، اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے۔ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں
ٹھیک اسی کے مطابق تو اسے بنانا۔ عہد کا صندوق، اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر اس پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ اس کے سہارے صندوق اٹھ جائے، چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لے اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ نظر کی روٹیوں کے لیے میز، اور تو 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 انگل چوڑی ایک کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا، جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے، وہ کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں، تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دے، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈنا تاکہ میز انہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا۔ شمعدان، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلیں اور 3 دوسرے پہلو سے، ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو۔ اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور وہ شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوئی شاخیں ایسی ہی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں اور شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنانا، یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں، شمعدان اور یہ سب ظروف ایک کنتار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 26واں باب، خداوند کی حضوری کا خیمہ مسکن، اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، بنے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزئی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت گھڑوانا۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں،
اور 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں۔ اور تو ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں بنے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمے بنانا۔ 50 تکمے ایک بڑے پردہ میں بنانا اور 50 ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا، اور سب تکمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں۔ اور سونے کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو انہی کی گھنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں۔ ایسے پردے 11 ہوں، اور ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 ہوں۔ پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا۔ اور تو 50 تکمے اس پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا 50 ہی تکمے دوسری طرف کے پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا۔ اور پیتل کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو تکموں میں پہنا دینا اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے۔ اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے۔ اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے 1 ہاتھ پردہ ادھر سے اور 1 ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک دے۔ اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر خسوں کی کھالوں کا غلاف بنانا، اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں۔ اور تو مسکن کے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں۔ ہر تختہ کی لمبائی 10 ہاتھ، چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور ہر تختہ میں 2 چولے ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہو۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا۔ اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں، اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنانا، یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے 2 خانے، اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے ہوں، یعنی ایک تختہ کے نیچے 2 خانے، اور مسکن کے پچھلے حصہ کے لیے مغربی سمت میں 6 تختے بنانا۔ اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونوں کے لیے 2 تختے بنانا، یہ نیچے سے دوہرے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک حلقہ میں ملائے جائیں۔ دونوں تختے اسی ڈھب کے ہوں۔ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے، بس 8 تختے اور چاندی کے 16 خانے ہوں گے، یعنی ایک تختہ کے لیے 2 خانے۔ اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا، 5 بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے۔ اور وسطی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے۔ اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا، اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا، اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا۔ اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے۔ اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے روبیوں کی صورت کڑوانا، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو کنڈیوں کے نیچے لٹکانا، اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا۔ یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا۔ اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا۔ اور تو اپنے پردہ کے دروازہ کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں
اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنانا اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں، اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا اور ان کو سونے سے منڈنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 27واں باب، قربان گاہ۔ اور تو کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا، وہ قربان گاہ جو کھونٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو، اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنانا، اور وہ سینگ اور قربان گاہ سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور تو ان کو پیتل سے منڈنا، اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا، اس کے سب ظروف پیتل کے بنانا، اور اس کے لیے پیتل کی جالی کی جھنجری بنانا، اور اس جالی کے چاروں کونوں پر پیتل کے 4 کڑے لگانا، اور اس جھنجری کو قربان گاہ کی چاروں طرف کے کنارے کے نیچے اس طرح لگانا کہ وہ اونچائی میں قربان گاہ کی آدھی دور تک پہنچے۔ اور تو قربان گاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے منڈنا، اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربان گاہ اٹھائی جائے وہ چوبیں اس کی دونوں طرف رہیں۔ تختوں سے وہ قربان گاہ بنانا، اور وہ کھوکھلی ہو، وہ اسے ایسی بنائے جیسی تجھے پہاڑ پر دکھائی گئی ہے۔ مسکن کا صحن۔ پھر تو مسکن کے لیے صحن بنانا، اس صحن کی جنوبی سمت کے لیے باریک بنے ہوئے کتان کے پردے ہوں جو ملا کر 100 ہاتھ لمبے ہوں، یہ سب ایک ہی سمت میں ہوں، اور ان کے لیے 20 ستون بنے، اور ستونوں کے نیچے پیتل کے 20 ہی خانے بنے، اور ان ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں۔ اسی طرح شمالی سمت کے لیے پردے سب ملا کر لمبائی میں 100 ہاتھ ہوں، ان کے لیے بھی 20 ہی ستون، اور ستونوں کے لیے 20 ہی پیتل کے خانے بنے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی ہوں، اور صحن کی مغربی سمت کی چوڑائی میں 50 ہاتھ کے پردے ہوں، ان کے لیے 10 ستون، اور ستونوں کے لیے 10 ہی خانے بنے، اور مشرقی سمت میں صحن ہو، اور صحن کے دروازہ کے ایک پہلو کے لیے 15 ہاتھ کے پردے ہوں جن کے لیے 3 ستون، اور ستونوں کے لیے 3 ہی خانے بنے، اور دوسرے پہلو کے لیے بھی 15 ہاتھ کے پردے اور 3 ستون اور 3 ہی خانے بنے، اور صحن کے دروازہ کے لیے 20 ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، ان کے ستون 4 اور ستونوں کے خانے بھی 4 ہی ہوں، اور صحن کے آس پاس سب ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے ہوں، اور ان کے کنڈے چاندی کے اور ان کے خانے پیتل کے ہوں۔ صحن کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی ہر جگہ 50 ہاتھ، اور کنات کی اونچائی 5 ہاتھ ہو، پردے باریک بنے ہوئے کتان کے اور ستونوں کے خانے پیتل کے ہوں۔ مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کے میخیں یہ سب پیتل کی ہوں۔ چراغ کی نگہداشت۔ اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ خیمہ اجتماع میں اس پردہ کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمعدان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں۔ یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 28واں باب، کاہنوں کے لیے لباس۔ اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور الیزر اور اتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں۔ اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا۔ اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں، تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند۔ وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں،
تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور وہ سونا اور آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان لیں، اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ لباس کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنائیں، جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو، اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں، اور اس کے اوپر جو کاریگری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہو، اور وہ اسی کپڑے کا ہو، اور سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو۔ اور تو وہ سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرنا، ان میں سے 6 کے نام تو اپنے ایک پتھر پر اور باقیوں کے 6 نام دوسرے پتھر پر ان کی پیدائش کی ترتیب کے موافق ہوں۔ تو پتھر کے کندہ کار کو لگا کر انگشتری کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندہ کرا کے ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا، اور وہ دونوں پتھروں کو افود کے دونوں مونڈوں پر لگانا، تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں، اور ہارون ان کے نام خداوند کے روبرو اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے۔ اور تو سونے کے خانے بنانا اور خالص سونے کی 2 زنجیریں ڈوری کی طرح گندی ہوئی بنانا، اور ان گندی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا۔ کاہن کا سینہ بند اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا، اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنوانا۔ وہ چوکھنٹا اور دوہرا ہو، اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی بھی 1 ہی بالشت ہو، اور 4 قطاروں میں اس پر جواہر جڑنا، پہلی قطار میں یاقوت سرخ اور پکراج اور گوہر شب چراغ ہو، دوسری قطار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں۔ یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہوں، اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں۔ اور تو سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی 2 زنجیریں لگانا، اور سینہ بند کے لیے سونے کے 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگانا، اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں حلقوں میں جو سینہ بند کے دونوں سروں پر ہوں گے لگا دینا، اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں پر سامنے کی طرف لگا دینا، اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگانا جو افود کے اندر کی طرف ہے۔ پھر سونے کے 2 حلقے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں کے نیچے اس کے اگلے حصہ میں لگانا جہاں افود جوڑا جائے گا، تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں، تاکہ یہ سینہ بند افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور افود سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے، تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے۔ اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کاہنوں کے دوسرے لباس۔ اور تو افود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا، اور اس کا گریبان بیچ میں ہو، اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو، تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے۔ اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار۔ اس جبہ کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے، تاکہ جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے۔
اور تو خالص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندھا کرنا خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو، اور یہ ہارون کی پیشانی پر رہے تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعہ سے مقدس ٹھہرائیں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ اور کرتا باریک کتان کا بنا ہوا اور 4 خانے کا ہو، اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنانا، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا، اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں، اور ہارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربان گاہ کے نزدیک جائیں ان کو پہنا کریں، تا ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ٹھہریں اور مر جائیں۔ یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 29واں باب، ہارون اور اس کے بیٹوں کو کاہن مخصوص کرنے کے لیے ہدایات، اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچڑا اور 2 بے عیب مینڈے لینا، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیر کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا، یہ سب گیہوں کے میدہ کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا، اور وہ لباس لے کر ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ بند پہنانا، اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمر بند اس کے باندھ دینا، اور امامہ کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامہ کے اوپر مقدس تاج لگا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا۔ پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا۔ پھر تو اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں، پھر اس بچڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ذبح کریں، اور اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے اپنی انگلی سے قربان گاہ کے سینگوں پر لگانا، اور باقی سارا خون قربان گاہ کے پایا پر انڈیل دینا۔ پھر اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور جگر پر کی جھلی کو، اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو لے کر سب قربان گاہ پر جلانا، لیکن اس بچڑے کے گوشت اور کھال اور گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر آگ سے جلا دینا، اس لیے کہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پھر تو ایک مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا اور اس کا خون لے کر قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑکنا، اور تو مینڈے کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹنا، اور اس کی انتڑیوں اور پایوں کو دھو کر اس کے ٹکڑوں اور اس کے سر کے ساتھ ملا دینا۔ پھر اس پورے مینڈے کو قربان گاہ پر جلانا، یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی ہے، یہ راحت انگیز خوشبو یعنی خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ پھر دوسرے مینڈے کو لینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈے کو ذبح کرنا، اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا، اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا، اور قربان گاہ کے پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا، تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے۔ اور تو مینڈے کی چربی اور موٹی دم کو
اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اس کو، اور جگر پر کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو، اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دہنی ران کو لینا، اس لیے کہ یہ تخصیصی مینڈا ہے۔ اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری ہوگی، روٹی کا ایک گردا اور ایک کلچا جس میں تیل ملا ہوا ہو، اور ایک چپاتی لینا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیہ کے سینہ کو جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں وہ مسا وہ مخصوص کیا جائے، اور اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو، وہ جب پاک مقام میں داخل کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے۔ اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا، وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اور تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ روزانہ نذرانے۔ اور تو ہر روز سدا 1 برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، 1 برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور 1 برہ کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ دینا، جس میں ہین کے چوتھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور ہین کے چوتھے حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نظر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا، جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا۔ اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 30واں باب، بخور جلانے کی قربان گاہ۔ اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو، وہ چوکونٹھی رہے، اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو، اور اس کے سینگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں۔ اور تو اس کی اوپر کی سطح
اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈنا اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 کڑے اس کی دونوں طرف بنانا۔ وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا، اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے۔ وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے، جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے، ہر صبح چراغوں کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے، اور زوال غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے۔ یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے، اور تم اس پر اور طرح کا بخور نہ جلانا، اور نہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھانا، اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا۔ اور ہارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے، تمہاری پشت در پشت سال میں ایک بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو، اس کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے۔ خداوند کے مسکن خیمہ ہی اجتماع کے لیے اصول۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے۔ مسکال 20 جیرہ کی ہوتی ہے، یہ نیم مسکال خداوند کے لیے نذر ہے۔ جتنے 20 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتے جائیں، ان میں سے ہر ایک خداوند کی نظر دے۔ جب تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کفارہ کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کے حضور یادگار ہو۔ پیتل کا حوض۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور قربانگاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع سے داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں، یا جب وہ قربانگاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ مسح کرنے کا تیل۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مسالے لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اور خوشبودار اگر 250 مسکال، اور تج 500 مسکال، اور زیتون کا تیل 1 ہے۔ اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اور اس کے ظروف سمیت اور شمعدان کو اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربانگاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اور اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا، یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ بخور۔
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو خوشبودار مسالے مر اور مستگی اور لون اور خوشبودار مسالے کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا۔ یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے، اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا۔ وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ آمین اور آمین۔